لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. آپ کو انشاءاللہ حج کے حوالے سے جو تیاری ہوتی ہے، سامان کی تیاری وغیرہ، اس حوالے سے انشاءاللہ بتاؤں گا. سب سے پہلے تیاری میں اس عظیم سفر کے لیے ہم نکلنا ہے تو انسان کی نیت جو ہے وہ خالص ہونی چاہیے. تیاری کرتے ہوئے جاتے ہوئے انسان اچھی نیت سے جائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. اور ایسے ہی اگر والدین زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لینی چاہیے، ان سے اجازت لینی چاہیے، پھر انسان اس سفر پر رخصت ہو. اور ایسے ہی کسی پر کوئی زیادتی ہوگی انسان سے زندگی میں، کسی پر ظلم ہو گیا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس بندے سے معافی مانگے. وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ جو چیز ظلم ہوا ہے اس کی تلافی کر کے انسان معافی مانگے. بہرحال جس پر ظلم ہوا ہے اس کو راضی کر کے انسان کو جانا چاہیے. ایسے ہی جانے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ وصیت نامہ لکھے. تو وصیت جو ہے وہ لکھنی چاہیے انسان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے انسان کو اپنے بارے میں، اپنے مال کے حوالے سے کسی بھی جو چیز سمجھتا ہے کہ اس بارے میں وصیت ہونی چاہیے تو اس کو لکھنی چاہیے. ایسے ہی اپنے مالی معاملات جو ہیں ان کو حل کر کے جائے. اب ہم آتے ہیں تیاری کے حوالے سے. تو سب سے پہلے مردوں کے لیے جو ہے احتیاطاً 2 احرام ہونے چاہیے. ایک احرام پہنا ہوگا، اگر ضرورت پڑتی ہے تبدیل کرنا پڑے تو انسان کے پاس ایک دوسرا احرام کی بیلٹ ہے. احرام جب پہنتے ہیں تو اپنا قیمتی سامان رکھنے کے لیے ایک بیلٹ ملتی ہے، تو بیلٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے. اس میں آپ اپنا پاسپورٹ وغیرہ یا موبائل یا قیمتی اور کوئی چیز اس میں آپ رکھ سکیں گے. اسی طرح وہاں پر تولیے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے پاس تولیے بھی ساتھ لے کر جائیں. چھوٹے 2 عدد تولیے ہونے چاہیے آپ کے پاس. ایسے ہی مضبوط اور آرام دہ چپل، احرام کی حالت میں ایسا جوتا جو پہننے کے قابل ہو وہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے. جیسا کہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس طرح کا جوتا. اور یہ جو جوتا ہے بند جوتا، زیارات کے لیے جب انسان جاتا ہے تو چلنا پڑتا ہے، وہاں پر پتھر ہیں ان پر چلنا پڑتا ہے، تو ایسا جوتا ہو جس میں انسان آسانی سے سفر کر سکے. پہاڑی پہ چڑھنا پڑے تو چڑھ سکے. تو مضبوط جوتا آپ کے پاس ہونا چاہیے، وہ بند ہو یا دوسرا ہو لیکن اچھا ہونا چاہیے. ایسے ہی خواتین کے لیے جو ہے وہ احرام کا کوئی خاص لباس نہیں ہے، جیسے مردوں کے لیے ہے، وہ اپنے لباس پہن سکتی ہیں. اسی طرح روزمرہ کے جو کپڑے ہوتے ہیں انسان کو چاہیے کم از کم 4 جو سوٹ ہیں، جوڑے ہیں انسان کے پاس ہوں، جو احرام کے بعد اتارنے کے بعد عام دنوں میں وہ پہن سکے. اگر زیادہ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں، لیکن اپنے سامان کے حوالے کو دیکھ کر کہ اتنی گنجائش ہے اتنے جوڑے رکھ سکتے ہیں. اسی طرح وہاں پر پہنچ کر جوتے رکھنے کے لیے یا زمزم حرم سے لانے کے لیے اپنی رہائش پر وہ ایک تھیلے کی ضرورت پڑتی ہے. تو ڈوری والا ایک تھیلا پاس ہونا چاہیے. اس میں آپ جوتا بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر 2 ہوں تو ایک میں آپ اپنے لیے پانی بھی لے جا سکتے ہیں. تو حرم سے پانی کی ضرورت پڑتی ہے آگے پیچھے لے جانے کے لیے زمزم. تو جوتے کی خاص طور پر جوتا وہاں پہ اتارتے ہیں تو بعض دفعہ ملتا نہیں ہے، جوتے بہت زیادہ ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو اگر تھیلا ہو تو اس میں آپ ڈال کر جب اندر مسجد کے جائیں گے تو کسی جگہ پہ رکھ دیں گے تو تھیلا واپسی پہ اٹھا لیتا آسانی سے بندہ. تو تھیلا بھی ہونا ضروری ہے. اسی طرح پانی کی بوتل ایک ہونی چاہیے پاس. ایسے ہی مسواک اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. اسی طرح کپڑے انسان ممکن بعض دفعہ پھٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے سوئی دھاگا، کیونکہ آپ حاجی جو ہوتا ہے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ دیر رہتا ہے تو ان چیزوں کی بھی ضرورت رہتی ہے. تو سوئی دھاگا بھی ہونا چاہیے. دھوپ سے بچاؤ کے لیے وہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے، دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک چھتری بھی پاس ہونی چاہیے. خاص طور پر حج کے دنوں میں مینا میں جانا پڑتا ہے آگے پیچھے، اسی طرح عرفات میں جانا پڑتا ہے، تو اس صورت میں گرمی سے بچاؤ کے لیے چھتری بھی آپ ساتھ میں رکھیں. اسی طرح دستی بیگ جو ہیں، ایک یہ ہینڈ کاری جو ہوتا ہے بیگ، وہ آپ اس طرح جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں جس کے اندر تقریباً 10 kg سامان آ سکے. بڑا نہیں، بڑا جو ہوگا اس کے لیے مسئلہ ہوگا جہاز میں بیٹھتے وقت. تو چھوٹا بیگ جس کے اندر تقریباً 10 kg وزن ہو وہ آپ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ایسے ایک چھوٹا بیگ ہوتا ہے جس میں قیمتی سامان، کوئی قیمتی چیزیں، موبائل وغیرہ ڈال کر آپ آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں. یہ بیگ عام طور پر رہائش میں رکھے جاتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹا آپ کو تصویر پہ نظر آ رہا بیگ، یہ بیگ آپ کو زیارات پہ جاتے ہوئے اس میں آپ پیسے ڈال سکتے ہیں اور قیمتی سامان جو ہے وہ
چھوٹے سے بیگ میں ڈال کر آپ آرام سے لے جا سکتے ہیں، تو ایسا بیگ بھی ہونا چاہیے ساتھ۔ انسان اگر اینک استعمال کرتا ہے نظر کی تو ساتھ ایک اضافی اینک لے کر جائیں، ممکن ہے کوئی اینک کو مسئلہ بن سکتا ہے تو وہاں پہ اینک بنوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے، تو ایک اضافی ساتھ اینک کی جو اینک ہونی چاہیے نظر والی۔ ایسے ہی بڑا مارکر سامان جب آپ اکٹھا کرتے ہیں لانے کے لیے جاتے ہوئے ان پر اپنا نام وغیرہ ایڈریس لکھنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے ساتھ ایک بڑا مارکر بھی رکھیں۔ ایسے ہی سامان باندھنے کے لیے رسی جو ہے وہ بھی پاس ہونی چاہیے۔ بڑا سوٹ کیس جو ہے تقریباً جس کے اندر 30 kg وزن آ سکے وہ ساتھ لے کر جائیں۔ ایسے ہی سامان کو اس کو محفوظ کرنے کے لیے سامان کے تو 2 تالے پاس ہونے چاہیے، ہینڈ کاری کو بھی لگا سکتے ہیں اور دوسرا جو سامان ہے بڑا بیگ اس کو بھی لگا سکتے ہیں۔ ایسے ہی ناخن تراش انسان کے پاس ہو، چھوٹی کینچی جو ہے بال کاٹنے کے لیے یہ بھی ہونی چاہیے ساتھ، چھوٹا کنگھا جو ہے یہ بھی لے کر جائیں۔ ایسے ہی ویکسینیشن کا جو سرٹیفکیٹ کارڈ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ اور اگر انسان مستقل کوئی دوائی کھاتا ہے تو وہ ادویات بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ ادویات جو ہیں وہ عام طور پر وزارہ والے جو ہیں ان کے پاس اگر لے جائیں ساری ادویات، وہ آپ کو سٹیمپ کر دیں گے۔ اگر وہ سیل کر دیں، بند کر کے دے دیں، اس میں ایئرپورٹ پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو اپنے ساتھ جو دوائیاں آپ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ساتھ لے جائیں۔ اسی طرح جانے سے پہلے جو ہے ورزش کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ورزش جو ہے وہ اس کی بھی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ایام باقی ہیں جانے میں ابھی دن باقی ہیں تو ورزش کی عادت ڈالیں، زیادہ پیدل چلیں، وہاں پہ بہت زیادہ پیدل چلنا پڑتا ہے، خاص طور پر حج کے جو دن ہیں ان میں، ویسے بھی حرم میں آتے جاتے بھی کافی پیدل چلنا پڑتا ہے، تو عادت ڈالیں پیدل چلنے کی۔ اسی طرح ساتھ اپنے جائے نماز بھی رکھیں، آگے پیچھے حرم کے علاوہ بھی موقع ملتا ہے نماز پڑھنے کا حج کے دنوں میں، یا حرم میں ہی بعض دفعہ فرش ننگا ہوتا، آپ جائے نماز پہ پڑھنا چاہتے ہیں نماز، تو آپ کے پاس اپنی جائے نماز ہونی چاہیے۔ اسی طرح مزدلفہ میں آرام کرنے کے لیے وہاں پہ خیمے نہیں لگائے جاتے، وہاں پہ کھلے آسمان جو ہے وہ رات ٹھہرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ آرام کرنے کے لیے ایک چھوٹی چٹائی آپ کے پاس ہو، آپ نیچے بچھائیں اور اس پر آرام کر سکیں، تو چھوٹی چٹائی جو ہے وہ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ایسے ہی جب انسان سامان اکٹھا کرتا ہے لانے کے لیے، جمع کرتا ہے، تو اس کا وزن کرنا ہوتا ہے، تو وزن کے لیے ترازو کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اپنے ساتھ ایک ترازو بھی رکھیں جس میں آپ اپنے سامان کا وزن کر سکیں۔ جیسے یہ ترازو ہے، اس طرح کا ترازو آپ کے پاس ہو۔ غذا جو ہے وہ کم اور سادہ کی عادت ڈالیں ابھی سے، تاکہ ادھر بھی کم غذا سے، سادہ غذا سے آپ گزارا کر سکیں۔ بعض دفعہ انسان چاہتا ہے حرم کے اندر زیادہ دیر رکا رہے، تو غذا جو ہے مناسب کی عادت ڈالنی چاہیے جانے سے پہلے۔ اسی طرح استعمال کی کچھ چیزیں ہیں جیسے لوشن ہے، شیمپو وغیرہ، یہ بھی ساتھ لے کر جائیں، صابن، سرف وغیرہ یہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کا جو بڑا بیگ ہوگا اس کے اندر آپ جمع کروا سکتے ہیں، لے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں، بسکٹ وغیرہ، اسی طرح بچے اگر ساتھ ہیں تو بچے جو چیزیں ہم کھاتے ہیں ان کی چیزیں بھی آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈرائی فروٹ ہیں، چنے جو ہیں وہ بھی آپ ساتھ لے جائیں۔ حرم کے اندر آپ زیادہ دیر ٹھہرے ہیں، چنے کھا سکتے ہیں، پانی پی لیں، آپ زیادہ دیر وہاں پہ رک سکتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی طرح چائے کے اگر آپ شوقین ہیں، چائے پیتے ہیں، وہاں پہ ویسے موسم ایسا ہے کہ انسان چائے پیتا ہے، تو آپ ساتھ ٹی پیک، اسی طرح خشک دودھ ہے وہ بھی لے کر جائیں، اور ایسے ہی چائے کی جو کیتلی ہے وہ بھی ساتھ لے کر جائیں، الیکٹرانک۔ آپ خود بنائیں گے تو اس میں آپ کو آسانی رہے گی چائے بنانے میں، اس میں کم خرچ آئے گا۔ باہر سے پئیں گے، آپ اپنا سامان ساتھ رکھا ہوگا تو جتنا مرضی آپ استعمال کریں اس کو، لیکن باہر سے وہ مشکل بھی ہوتی ہے اور مہنگا بھی ملتا ہے آپ کو، تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ساتھ۔ ایسے ہی عام جو اینک اگر آپ نظر کی استعمال نہیں کرتے، عام چشمہ آپ کے پاس ہونا چاہیے دھوپ سے بچاؤ کے لیے۔ ماسک جو ہیں وہ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ایسے ہی برتن جو ہیں، پلیٹ وغیرہ، مگ، چمچ وغیرہ، یہ بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اسی طرح چاقو، چھری وغیرہ جو ہے وہ بھی آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں، وہاں پہ پھل وغیرہ اس طرح کی چیزیں کاٹنا پڑتی ہیں، تو اگر آپ ساتھ اپنے سامان میں لے جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ ٹیشو پیپر ہیں، یہ بھی ضروری ہیں، یہ بھی ساتھ رکھیں اپنے۔ ایسے ہی پیکنگ کے لیے ایک ٹیپ ملتی ہے، وہ بھی ساتھ لے کر جائیں۔ سامان جو ہے وہ کم سے کم کوشش کریں کہ پاس ہو، تاکہ سفر کے دوران کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اپنے سفر میں آپ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی اچھا ساتھی، اچھا معاون ہو جو آپ کی عبادت میں آپ کا معاون بن سکے، ایسے دوست کی تلاش کریں۔ ایسے ہی ضرورت کے مطابق سعودی ریال اپنے پاس رکھیں،
مثلاً آپ اگر قربانی وہاں پہ ہی کرنا ہے، یعنی خود کرنا چاہتے ہیں، تو قربانی کے پیسے سے ہٹ کر آپ کے پاس 1000-1500 ریال ہونے چاہیے، جس سے آپ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ کھانا وہ آپ کے پیکج کے اندر ہی ہوگا، لیکن پھر بھی انسان کو ضروریات ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس تقریباً کو 1500 ریال ہونے چاہیے۔ ایسے ہی موبائل چارجر وغیرہ، پاور بینک آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں، تیل وغیرہ، سرسوں کا، گھڑی، ہینڈ فری وغیرہ، 3 شو، یہ چیزیں بھی لے جا سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ موبائل کا ایک کمرے میں زیادہ لوگ ہیں تو مشکل آتی ہے، تو ساتھ آپ رکھ سکتے ہیں۔ ونٹو جین ہے، کوئی چوٹ آ جاتی ہے تو آپ ونٹو جین ساتھ لے جائیں۔ رومال گرمی سے بچاؤ کے لیے اپنے ساتھ رکھیں، اور ایسے ہی جانے سے پہلے اذکار اور دعاؤں کی جو کتابیں ہیں وہ بھی ساتھ، جیسے حصن مسلم ہے یا عمرہ حج کے جس میں طریقہ ہے، اس طرح کی کتابیں ہیں، آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ پاسپورٹ جانے سے پہلے وہ اچھی طرح دیکھ لیں ساتھ، کہیں جب آپ نے ایئرپورٹ پہ جانا ہے تو اس سے پہلے پاسپورٹ کو اچھی طرح دیکھ لیں آپ کے پاس ہے۔ اسی طرح ٹکٹ ہے، ویزے کا حصول ہے، یہ ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ان چیزوں کا پاس ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح پاسپورٹ، ٹکٹ، ویزے وغیرہ کی فوٹو کاپی بھی اپنے ساتھ رکھیں۔ اور اسی طرح آپ جاتے ہوئے دیکھیں جب آپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو اس کے اندر ریٹرن ٹکٹ ہے آپ کے پاس، اس کی بھی آپ تسلی کر لیں۔ اسی طرح وزارت مذہبی امور کا ایک حج شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس کی بھی آپ تصدیق کر لیں آپ کے پاس سامان کے اندر ہے کہ نہیں۔ سامان کے ٹیگ ہیں وہ بھی وہاں سے ملتے ہیں، وہ بھی آپ اپنے سامان پر لگا کر جائیں۔ قومی شناختی کارڈ کی کاپیاں بھی آپ کے پاس ہوں۔ روانگی سے 4 یا 6 گھنٹے پہلے آپ ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں۔ ایئرپورٹ پر آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ کچھ معاملات ہیں، ان کو طے کرنا پڑتا ہے۔ خاص طور پر ایسی چیزیں لے کر نہ جائیں جو ممنوع ہیں، وہ سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہیں، ایسی چیزیں اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ اور اسی طرح سامان کی پیکنگ، بڑا سامان ہے تو اس کو آپ پیک کروا کے جمع کروا دیں۔ اور اسی طرح آپ کے پاس دستی سامان اپنے پاس رکھیں گے، اور جس میں آپ کے پاس ٹکٹ ہوگا، پاسپورٹ، ضروری کرنسی، انٹرنیشنل ہیلتھ سرٹیفکیٹ، ضروری ادویات، اور ایک شلوار اور قمیض اس میں رکھیں۔ یہ آپ کا جو دستی سامان ہوگا، دستی بیگ ہوگا، ہینڈ کیری، اس میں باقی جتنا بھی سامان ہوگا وہ آپ نے بڑے بیگ میں جمع کروا دینا ہے۔ جدہ جب پہنچتے ہیں تو ظاہری بات وہاں پہ رش ہوتا ہے، کافی رش ہوتا ہے، تو وہاں پہ بہت ایک صبر والا معاملہ کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ ممکن اگر رش ہو تو آپ کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑے۔ اسی طرح حجاز میں جب آپ پہنچتے ہیں تو پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا حج ادا کرنے کا۔ اسی طرح وہاں کے جو معاملات ہیں ایئرپورٹ کے، ان سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کو سامان کو وصول کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آتا ہے سم کارڈ رابطے کے لیے۔ وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ہی آپ کو مل جائے گا سم کارڈ۔ وہاں پہ کئی کمپنیاں ہیں، وہاں پہ ایک ساوا ہے، STC اس کو کہتے ہیں، اسی طرح زین ہے، موبائلی ہے۔ تو ساوا جو کمپنی ہے وہ اچھی ہے، کمپنی سروس اچھی ہے، لیکن وہ مہنگی ہے۔ STC جو ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائلی ہے یا زین ہے، زین بہت زیادہ عام ہے، اس کا پیکج بھی سستا ہوتا ہے کچھ، تو ان میں سے کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ واپسی پر جو ہے جب سامان آپ خریدتے ہیں تو کوشش کریں آپ مدینہ منورہ سے اپنے سامان خریدیں، وہاں پہ سامان سستا ملتا ہے مکہ کی نسبت۔ تو باقی جو ہے معاملات ہیں، آتے ہوئے سامان کو پیک کرنا، اس میں اپنے نام وغیرہ یہ چیزیں جو ہے اچھی طرح لکھ لیں، تاکہ سفر کے دوران یا یہاں پہنچ کر آپ کو سامان لینے میں کوئی دقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے معاملات کو آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا سفر جو ہے اس کو آسان کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔